السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کینی قبیلے میں سلیمان کا نام لینے کے بعد کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ سلجوقی محل میں امیر قندوری نے سلطان سے پوچھا تھا، کیا آپ نے الپ ارسلان کا بھی اعلان کیا میرے سلطان؟ اور سلطان کہتا ہے کہ تم نے ٹھیک سنا قندوری، تم یہ بھی جانتے ہو کہ الپ ارسلان برسوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا، وہ اس مہم کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو اس پر امیر قندوری کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ الپ ارسلان کو رکھنا چاہیے، جو مشرق میں ہماری حفاظت کے لیے مضبوطی سے کھڑا رہا ہے، اسے اس مہم میں نہ استعمال کرنا ہمارے لیے بہت ہی اچھا رہے گا۔ اسی وجہ سے اس مہم میں سلیمان کا شامل ہونا ہمارے لیے بہت زیادہ ٹھیک رہے گا۔ یہ سن کر سلطان وہاں پر کھڑے ہوئے دوسرے خواجہ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے خواجہ؟ تو اس شخص نے کہا تھا کہ میں امیر قندوری کی باتوں سے متفق ہوں، اگر کوئی طاقتور ہماری پیٹھ پیچھے رہے گا تو وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا تھا کہ پھر میرا حکم ہے کہ مشرق کی حفاظت کے لیے اور جاوید صاحب کی مدد کے لیے میرا بھتیجا الپ ارسلان یہیں پر ہی رہے گا۔ اس خیال کے بعد سب کے چہرے مایوسی کی وجہ سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جاوید صاحب کہتا ہے اگر فطرت میں کچھ رونما ہو تو اس کا اثر ہم پر بھی ہوتا ہے، ہم پتے بھی جھاڑتے ہیں اور ہمیں گرج چمک کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، اس کے بعد ہم دوبارہ ابھرتے ہیں۔ نوروز اندھیری راتوں اور سردی کے نام کے بعد بہار کے آنے والے حصے کا نام ہے، یہ خوشی کا نام ہے، یہ دوبارہ بیدار ہونے کا نام ہے۔ ایسی خبر جو ہمارے تہوار کے بعد آئے تو ہمیں ہمارے بھائیوں کی شہادت کے بارے میں معلوم ہو، یہ بات ہمیں بہت زیادہ افسردہ کرتی ہے۔ ہم ہر رات کو شب قدر اور ہر دن کو نوروز سمجھتے ہیں، ہم ایک بار مرتے ہیں لیکن ہزاروں بار اٹھتے ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ سینوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر ادا باجا لاتے ہیں اور چودھری صاحب بوجھل قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے سرداری خیمے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سلیمان اپنے سپاہیوں کے پاس جاتا ہے جو اس کے ساتھ جہاد میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پھر الپ ارسلان ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنی خوشی کی بات ہے، سلجوق کے بہادر سپاہی جو بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں وہ ہمارے قبیلے سے جا رہے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا اور کافروں کے خلاف اپنی تلوار نہیں چلا سکتا، لیکن میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور میرا رب آپ کی جنگ مبارک کرے۔ اس پر تمام کے تمام سپاہی آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد الپ ارسلان باری باری ان کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے۔ پھر الپ ارسلان سلیمان کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے اور کہتا ہے آپ فکر نہ کریں، آپ بھی ایک دن اپنی تلوار نکالیں گے کافروں کے خلاف ضرور۔ اس کے ساتھ ہی سلیمان ایک طرف بڑھ جاتا ہے، الپ ارسلان ابوجھل قدموں کے ساتھ چلتے چلتے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنا تیر کمان نکالتا ہے اور تیر مارنے لگتا ہے تو اسی دوران وہاں پر ایک بوڑھی خاتون آ جاتی ہے۔ خاتون کو دیکھ کر الپ ارسلان کہتا ہے اکنائے اماں۔ اکنائے اماں کہتی ہے کہ آپ کی تکلیف نے آپ کو دنیا کا ماہر ترین تیر انداز بنا دیا ہے۔ اس پر الپ ارسلان کہتا ہے کہ آپ تو جانتی ہیں کہ اناتولیا کی لڑائی میرے لیے کتنی ہی زیادہ قریب ہے۔ اکنائے اماں کئی سال گزر گئے لیکن میرے دل کی آگ نہ بجھی، صرف میں نہیں، میرا بھائی، میرے والد، بلکہ سارا کینی قبیلہ۔ تو اکنائے اماں کہتی ہے کہ الپ ارسلان آپ بالکل بھی دکھی مت ہو، ہر جاندار کی تکلیف میں حکمت عملی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بڑی بشارت جو آپ کو خواب میں دی گئی ہے وہ ان قریب پوری ہوئی۔ یہ سنتے ساتھ ہی الپ ارسلان اور وہ بچپن کے لمحے کو یاد کرتا ہے جب وہ خیمے کے اندر بچپن میں سویا ہوا ہوتا ہے اور اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ میدان میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے جہاں پر مسلمان اور کفار کے درمیان جنگ جاری ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ جنگ بدر ہوتی ہے۔ الپ ارسلان دیکھتا ہے کہ مسلمان بہت ہی بہادری اور جذبے کے ساتھ کفار کو ملیا میٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار کو بھی دکھایا جاتا ہے اور الپ ارسلان میدان جنگ میں سے ایک طرف بھاگ پڑتا ہے، مگر وہاں پر بھی لڑائی ہونے کی وجہ سے اسے راستہ نہیں ملتا۔ الپ ارسلان ہر طرف بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ہر طرف ہی ناکام رہتا ہے۔ اسی لمحے ہی ایک شخص اس کے ہاتھ میں پودا ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہوا اسے دکھائی دیتا ہے اور الپ ارسلان اسے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہتا ہے روکیے، انتظار کریے، آگے مت جائیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی الپ ارسلان اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ نے اس پودے کو کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ تو جواباً وہ شخص کہتا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک ہوں، یہ پودا میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس پر الپ ارسلان کہتا ہے کیا یہ میرے لیے ہے؟ کہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ تو جواباً وہ شخص کہتا ہاں میں تمہیں جانتا ہوں، کیا تم اپنے آپ کو جانتے ہو؟ تو الپ ارسلان کہتا ہے کہ ہاں میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، میں سردار جاوید صاحب کا بیٹا محمد الپ ارسلان ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہتا ہے کہ محمد الپ ارسلان، آپ اس وقت جنگ بدر میں ہیں جہاں پر پہلی بار اسلام کی تلواریں زمین پر ماری گئیں، آپ ہمیشہ اس پیغمبر کا پرچم بلند رکھیں گے جس کا نام آپ کے نام میں شامل ہے، آپ اس پودے کو تھام لیں۔ اس کے بعد محمد الپ ارسلان اس پودے کو تھام لیتے ہیں
یہ کہتے ساتھ ہی علیہ السلام وہاں پر زمین کو کھودنے لگ جاتا ہے اور وہ شخص کہتا ہے کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر یہ پودا اگے گا اور بڑھے گا، اس کی تو شاخیں آسمان تک پہنچے گی میرے بیٹا، اسے لو اور بند دروازوں کو کھولو، درخت کو اپنی مٹی کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔